السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 282 تا 286۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہماری سورۃ بقرہ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الأخرى ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونھا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہ واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید فإن تفعلوا فإنہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے، اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دیوے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے، سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے، اور بتلاتا جائے وہ شخص کہ جس پر قرض ہے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ۔ پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتلا سکتا تو بتلا دے کارگزار اس کا انصاف سے، اور گواہ کر دو 2 شاہد اپنے مردوں میں سے۔ پھر اگر نہ ہوں 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں، تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے تو یاد دلائے اس کو دوسری، اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت بلائے جائیں، اور کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے چھوٹا ہوا معاملہ یا بڑا، اس کی میعاد تک، اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، اور نزدیک ہے کہ شبے میں نہ پڑو مگر یہ کہ سودا ہوا ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے اس کو آپس میں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اگر اس کو نہ لکھو، اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ، اور اگر ایسا کرو تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے، اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گروہ ہاتھ میں رکھنی چاہیے، پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا کرے وہ شخص کہ جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو، اور ڈرتا رہے اللہ سے جو رب ہے اس کا، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص اس کو چھپائے تو بے شک گناہگار ہے دل اس کا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اگر ظاہر کرو گے اپنے جی کی بات یا چھپاؤ گے اس کو حساب لے گا اس کا تم سے اللہ، پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ مان لیا رسول نے جو کچھ اتارا اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا، اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے ہمارے رب اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر، اے ہمارے رب اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور بخشش ہم کو، اور رحم کر ہم پر تو ہی اے ہمارے رب، مدد کر ہماری کافروں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هازرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علیم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے، اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دیوے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے، سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے اور بتلاتا جائے وہ شخص کہ جس پر قرض ہے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ۔ پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتلا سکتا تو بتلا دے کارگزار اس کا انصاف سے، اور گواہ کر دو شاہد اپنے مردوں میں سے۔ پھر اگر نہ ہوں 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں، تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے تو یاد دلا دے اس کو دوسری، اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت بلائے جائیں، اور کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے، چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا، اس کی میعاد تک۔ اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، اور نزدیک ہے کہ شبے میں نہ پڑو مگر یہ کہ سودا ہوا ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں، تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو، اور گواہ کر لیا کرو جب تم سودا کرو، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ، اور اگر ایسا کرو تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ تم کو سکھلاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گروہ ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا کرے وہ شخص کہ جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو، اور ڈرتا رہے اللہ سے جو رب ہے اس کا، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص اس کو چھپائے تو بے شک گنہگار ہے دل اس کا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ قرض اور ادھار کے لیے اقرار نامہ لکھنے کی ہدایات اور متعلقہ احکام۔ آیت مذکورہ میں قانونی معاملات جن کو آج کل کے قانون میں معاہدات کہا جاتا ہے، اس کے اہم اصول کا بیان ہے، اور اس کے بعد ضابطۂ شہادت کے خاص اصول کا ذکر ہے۔ آج کل تو زمانہ لکھنے لکھانے کا ہے، اور تحریر ہی انسان کی زبان کی قائم مقام بن گئی ہے، لیکن آپ 1400 سال پہلے زمانے کی طرف مڑ کر دیکھیے تو اس وقت دنیا کا سب کاروبار صرف زبانی ہوتا تھا، لکھنے لکھانے اور دستاویزات مہیا کرنے کا اصول نہ تھا۔ سب سے پہلے قرآن نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ۔
یعنی جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کیا کرو کسی معین مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس میں ایک اصول تو یہ بتلا دیا کہ ادھار کے معاملات کی دستاویزات لکھنی چاہیے تاکہ بھول چوک یا انکار کے وقت کام آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کی جائے۔ غیر معین مدت کے لیے ادھار دینا لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے جھگڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ میعاد بھی ایسی مقرر ہونا چاہیے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، مہینہ اور تاریخ کے ساتھ معین کی جائے، کوئی مبہم میعاد نہ رکھیں جیسے کھیتی کٹنے کے وقت، کیونکہ وہ موسم کے اختلاف سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ لکھنا اس زمانے میں عام نہ تھا اور آج بھی عام ہونے کے بعد دنیا کی بیشتر آبادی وہی ہے جو لکھنا نہیں جانتی، تو یہ ممکن تھا کہ لکھنے والا کچھ کا کچھ لکھ دے جس سے کسی کا نفع اور کسی کا نقصان ہو جائے۔ اسی لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یعنی یہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اس میں ایک تو اس طرف ہدایت کی گئی کہ کاتب کسی فریق کا مخصوص آدمی نہ ہو بلکہ غیر جانبدار ہو تاکہ کسی کو شبہ اور خلجان نہ رہے۔ دوسرے کاتب کو ہدایت کی گئی کہ انصاف کے ساتھ لکھے، دوسرے کے فانی نفع کے لیے اپنا دائمی نقصان نہ کرے۔ اس کے بعد کاتب کو اس کی ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہنر دیا ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ دستاویز کی کتابت کس طرف سے ہو، تو فرمایا وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی لکھوا دے وہ آدمی جس کے ذمے حق ہے۔ مثلاً سود خریدا اور قیمت کا ادھار کیا تو جس شخص کے ذمے ادھار ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھ دیا کرے۔ اس لیے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور حق کے لکھوانے میں ذرا برابر کمی نہ کرے۔ معاملات میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص پر حق عائد ہو وہ خفیف العقل یا سٹھیایا ہوا بوڑھا یا نابالغ بچہ یا گونگا ہو یا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہو جس کو کاتب نہیں سمجھتا، اسی لیے دستاویز لکھوانے پر اس کو قدرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسی صورت پیش آئے تو ان کی طرف سے ان کا ولی لکھوائے، مجنون اور نابالغ کی طرف سے تو ولی کا ہونا ظاہر ہے۔ ان کے سارے معاملات ولی ہی کی معرفت ہوا کرتے ہیں، اور گونگے یا دوسری زبان بولنے والے کا ولی بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور اگر وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے تو بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اس جگہ لفظ ولی دونوں معنوں پر حاوی ہیں، یہاں تک کہ معاملات میں دستاویز لکھنے اور لکھوانے کے اہم اصول کا بیان تھا۔ آگے یہ بتلایا گیا کہ دستاویز کی صرف تحریر کو کافی نہ سمجھیں بلکہ اس پر گواہ بھی بنا لیں۔ اگر کسی وقت باہمی نزاع پیش آ جائے تو عدالت میں ان گواہوں کی گواہی سے فیصلہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ محض تحریر حجت شرعی نہیں جب تک کہ اس پر شہادت شرعی موجود نہ ہو۔ خالی تحریر پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کی عام عدالتوں کا بھی یہی دستور ہے۔ تحریر پر زبانی تصدیق و شہادت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد ضابطۂ شہادت کے چند اہم اصول بتلائے گئے۔ مثلاً گواہ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں ہونا ضروری ہے۔ ایک اکیلا مرد یا صرف 2 عورتیں عام معاملات کی گواہی کے لیے کافی نہیں ہیں۔
دوسرے یہ کہ گواہ مسلمان ہوں۔ لفظ من رجالکم میں اس کی طرف ہدایت کی گئی۔ تیسرے یہ کہ گواہ ثقہ اور عادل ہوں، جن کے قول پر اعتماد کیا جا سکے، فاسق و فاجر نہ ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء میں یہ حکم مذکور ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب ان کو کسی معاملے میں گواہ بنانے کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، کیونکہ شہادت ہی احیاء حق کا ذریعہ اور جھگڑے چکانے کا طریقہ ہے۔ اس لیے اس کو اہم قومی خدمت سمجھ کر تکلیف برداشت کریں۔ اس کے بعد پھر معاملات کی دستاویز لکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو لکھنا چاہیے۔ اس میں اکتائیں نہیں، کیونکہ معاملات کا قلم بند کر لینا انصاف کو قائم رکھنے اور صحیح شہادت دینے اور شک و شبہے سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی معاملہ درست بدست ہو ادھار نہ ہو یا دست بدست ہو ادھار نہ ہو، اس کو اگر نہ لکھیں تب بھی کچھ حرج نہیں، مگر اتنا اس میں بھی کیا جائے کہ معاملے پر گواہ بنا لیں کہ شاید کسی وقت فریقین میں کوئی نزاع و اختلاف پیش آ جائے۔ مثلاً بائع ہے کہ قیمت وصول نہیں ہوئی، یا مشتری ہے کہ مجھے مبیع پوری وصول نہیں ہوئی، تو اس جھگڑے کے فیصلے میں شہادت کام آئے گی۔ آیت کے شروع میں لکھنے والوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ لکھنے یا شاہد بننے سے انکار نہ کریں، تو یہاں یہ احتمال تھا کہ لوگ ان کو پریشان کریں گے، اس لیے آخر آیت میں فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یعنی کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی ایسا نہ کریں کہ اپنی مصلحت اور فائدے کے لیے ان کی مصلحت اور فائدے میں خلل ڈالیں۔ پھر فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یعنی اگر تم نے لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو اس میں تم کو گناہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اسی لیے فقہاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر لکھنے والا اپنے لکھنے کی مزدوری مانگے یا گواہ اپنی آمد و رفت کا ضروری خرچہ طلب کرے تو یہ اس کا حق ہے، اس کو ادا کرنا بھی اس کو نقصان پہنچانے میں داخل اور ناجائز ہے۔ اسلام نے اپنے نظام عدالت میں جس طرح گواہ کو گواہی دینے پر مجبور کیا ہے اور گواہی چھپانے کو سخت گناہ قرار دیا ہے، اسی طرح اس کا بھی انتظام کیا کہ لوگ گواہی سے بچنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اسی طرح دو طرفہ احتیاط کا یہ اثر تھا کہ ہر معاملے میں سچے بے غرض گواہ مل جاتے ہیں اور فیصلے جلد اور آسان حق کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ آج کی دنیا نے اس قرآنی اصول کو نظر انداز کر دیا تو سارا نظام عدالت برباد ہو گیا ہے۔ واقعے کے اصلی اور سچے گواہ ملنا تقریباً مفقود ہو گیا۔ ہر شخص گواہی سے جان چرانے پر مجبور ہو گیا۔ وجہ یہ کہ جس کا نام گواہی میں آ گیا، اگر معاملہ پولیس اور فوجداری کا ہے تو روز وقت بے وقت تھانے دار صاحب اس کو بلا بھیجتے ہیں اور بعض اوقات گھنٹوں بٹھائے رکھتے ہیں۔ دیوانی عدالتوں میں بھی گواہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی مجرم ہے۔ پھر روز روز مقدمے کی پیشیاں بدلتی ہیں، تاریخیں لگتی ہیں، گواہ بیچارہ اپنا کاروبار اور مزدوری اور ضروریات چھوڑ کر آنے پر مجبور ہے، ورنہ وارنٹ کے ذریعے گرفتار کیا جائے۔ اسی لیے کوئی شریف کاروباری آدمی کسی معاملے کا گواہ بننا اپنے لیے ایک عذاب سمجھنے اور مقدور بھر اس سے بچنے پر مجبور کر دیا گیا۔ صرف پیشہ ور گواہ ملتے ہیں جن کے ہاں جھوٹ سچ میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم نے ان بنیادی ضروریات کو اہمیت کے ساتھ بتلا کر ان تمام خرابیوں کے انسداد فرمایا۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
واللہ بکل شیء علیم۔ ڈرو اللہ سے اور اللہ تمہیں اصول صحیحہ کی تعلیم دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ چونکہ اس آیت میں بہت سے احکام آئے ہیں، بعض فقہا نے 20 اہم مسائل فقہی اس آیت سے نکالے ہیں۔ اور قرآن کریم کی عام عادت ہے کہ قانون بیان کرنے سے آگے اور پیچھے خوف خدا اور خوف روز جزا دلا کر لوگوں کے ذہنوں کو تعمیل حکم کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اسی طریق کے مطابق اس آیت کا خاتمہ خوف خداوندی پر کیا اور یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اگر تم کسی ناجائز ہیلے سے بھی کوئی خلاف ورزی کرو گے تو خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسری آیت میں 2 اہم مضمون بیان فرمائے گئے۔ ایک یہ کہ ادھار کے معاملے میں اگر کوئی یہ چاہے کہ اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے، مگر اس میں لفظ مقبوضۃ سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ شیء مرہونے سے نفع اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں۔ مرتہن کو صرف اتنا حق ہے کہ اپنا قرضہ وصول ہونے تک اس کی چیز پر اپنا قبضہ رکھے اور منافع اس کے وہ سب اصل مالک کا حق ہے۔ دوسرا مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کسی نزاعی معاملے کا صحیح علم ہو وہ شہادت کو نہ چھپائے، اور اگر اس نے چھپایا تو اس کا دل گناہگار ہے۔ دل کو اس لیے گناہگار فرمایا کہ کوئی شخص اس کو خالی زبان ہی کا گناہ نہ سمجھے، کیونکہ اول ارادہ تو دل ہی سے ہوا ہے، اس لیے اول گناہ دل ہی کا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر ظاہر کرو گے اپنے جی کی بات یا چھپاؤ گے اس کو حساب لے گا اس کا تم سے اللہ، پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلی آیت میں شہادت کے اظہار کا حکم اور چھپانے کی ممانعت مذکور تھی، یہ آیت بھی اسی مضمون کا تکملہ ہے۔ اس میں انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ شہادت کا چھپانا حرام ہے۔ اگر تم نے معاملے کو جانتے ہوئے چھپایا تو رب علیم و خبیر تم سے اس کا حساب لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عکرمہ، حضرت شعبی اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی تفسیر منقول ہے، اور عموم الفاظ کے اعتبار سے عام ہے اور تمام اعتقادات، عبادات اور معاملات کو شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول اس آیت کی تفسیر میں یہی ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کے تمام اعمال کا محاسبہ فرمائیں گے، وہ عمل بھی جس کو وہ کر گزرے ہیں اور وہ بھی جن کا دل سے پختہ ارادہ کر لیا اور اس کو دل میں چھپا کر رکھا مگر عمل کی نوبت نہیں آئی، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن قیامت کے روز اپنے رب عز و جل و علا سے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے اور سوال کریں گے کہ تو جانتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ مومن اقرار کرے گا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور تیرا گناہ لوگوں میں ظاہر نہیں ہونے دیا، اور میں آج اس کو معاف کرتا ہوں اور حسنات کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے، لیکن کفار اور منافقین کے گناہوں کو مجمع عام میں بیان کیا جائے گا۔
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، اور یہ کہ میرے کاتب اعمال فرشتوں نے تو تمہارے صرف وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن پر فرشتوں کو اطلاع نہیں، اور نہ انہوں نے وہ چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہیں، اور اب وہ سب تمہیں بتلاتا ہوں اور ان پر محاسبہ کرتا ہوں، پھر جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، پھر مومنین کو معاف کر دیا جائے گا اور کفار کو عذاب دیا جائے گا۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے، وہ جو ان کے دلوں میں خیال آیا کہ جب تک اس کو زبان سے نہ کہا یا عمل نہ کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے ارادے پر کوئی عذاب و عتاب نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث احکام دنیا کے متعلق ہے۔ طلاق، عتاق، بیع، ہبہ وغیرہ محض دل میں ارادہ کر لینے سے منعقد نہیں ہو جاتے جب تک ان کو زبان سے یا عمل سے نہ کیا جائے، اور آیت میں جو کچھ مذکور ہے وہ احکام آخرت سے متعلق ہے، اس لیے کوئی تعارض نہیں۔ اور دوسرے حضرات علماء نے اس شبہے کا جواب یہ دیا ہے کہ جس حدیث میں دل کی چھپی ہوئی چیزوں کی معافی مذکور ہے، اس سے مراد وسوسہ اور غیر اختیاری خیالات ہیں جو انسان کے دل میں بغیر قصد اور ارادے کے آ جاتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف کا ارادہ کرنے پر بھی وہ آتے رہتے ہیں۔ ایسے غیر اختیاری خیالات اور وسوسے کو اس امت کے لیے حق تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور آیت مذکورہ میں جس محاسبے کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ ارادے اور نیتیں ہیں جو انسان اپنے قصد اور اختیار سے اپنے دل میں جماتا ہے اور اس کے عمل میں لانے کی کوششیں بھی کرتا ہے، پھر اتفاق سے کچھ موانع پیش آ جانے کی بنا پر ان اعمال پر عمل نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن ان کا محاسبہ ہوگا، پھر حق تعالیٰ جس کو چاہیں اپنے فضل و کرم سے بخش دیں، جس کو چاہیں عذاب دیں، جیسا کہ مذکورہ حدیث بخاری و مسلم میں گزر چکا ہے۔ اور چونکہ آیت مذکورہ کے ظاہری الفاظ میں دونوں قسم کے خیالات داخل ہیں، خواہ اختیاری ہوں یا غیر اختیاری، اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سخت فکر و غم لاحق ہو گیا کہ اگر غیر اختیاری خیالات و وسوسے پر بھی مواخذہ ہونے لگا تو کون نجات پائے گا۔ صحابہ کرام نے اس فکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ تلقین فرمائی کہ جو کچھ حکم ربانی نازل ہوا اس کی تعمیل و اطاعت کا پختہ قصد کرو اور کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے حکم سن لیا اور تعمیل کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے مطابق کیا اور اس پر یہ جملہ قرآن کا نازل ہوا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی قدرت سے زائد تکلیف نہیں دیتا، جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر اختیاری وسوسے اور خیالات پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اطمینان ہو گیا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ انسان پر جو اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں یا حرام کیے گئے ہیں وہ کچھ تو ظاہری اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام معاملات اسی قسم میں داخل ہیں، اور کچھ اعمال و احکام وہ بھی ہیں جو انسان کے قلب اور باطن سے تعلق رکھتے ہیں،
ایمان و اعتقاد کے تمام مسائل تو اسی میں داخل ہیں، اور کفر و شرک جو سب سے زیادہ حرام و ناجائز ہیں، ان کا تعلق بھی انسان کے قلب سے ہے۔ اخلاق صالحہ، تواضع، صبر، قناعت، سخاوت وغیرہ۔ اسی طرح اخلاق رذیلہ، کبر، حسد، بغض، حب دنیا، حرص وغیرہ، یہ سب چیزیں ایک درجے میں حرام قطعی ہیں۔ ان سب کا تعلق بھی انسان کے اعضاء و جوارح سے نہیں بلکہ دل سے اور باطن سے ہے۔ اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ کا حساب قیامت میں لیا جائے گا، اسی طرح اعمال باطنہ کا بھی حساب ہوگا اور خطا پر بھی مواخذہ ہوگا۔ یہ آیت سورہ بقرہ کے اخیر میں لائی گئی۔ اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی ایسی بڑی اور فہم صورت ہے کہ جس میں احکام الہیہ کا بہت بڑا حصہ آ گیا۔ اس صورت میں اصولی اور فرعی معاش و معاد کے متعلق اہم ہدایات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، قصاص، حج، جہاد و طہارت، طلاق، عدت، خلع، رضاعت، حرمت شراب، ربا اور قرض لین دین کے جائز و ناجائز طریقوں کا تفصیلی بیان آ گیا۔ اسی لیے حدیث میں اس سورت کا نام سنام القرآن بھی آیا ہے، یعنی قرآن کا سب سے بلند حصہ۔ اور ان تمام احکام کی تعمیل میں سب کی روح اخلاص ہے، یعنی کسی کام کو کرنا یا اس سے بچنا دونوں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہوں، ان میں نام و نمود یا دوسری نفسانی اغراض شامل نہ ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اخلاص کا تعلق انسان کے باطن اور قلب سے ہے، سب کی درستی اسی پر موقوف ہے۔ اس لیے سورت کے آخر میں اس آیت کے ذریعے انسان کو تنبیہ کر دی گئی کہ فرائض کی ادائیگی یا محرمات سے پرہیز کے معاملے میں مخلوق کے سامنے تو حیلہ جوئی کے ذریعے بھی راہ فرار اختیار کی جا سکتی ہے، مگر حق تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ اس لیے جو کچھ کرے یہ سمجھ کر کرے کہ رقیب و حفیظ میرے ظاہری اور باطنی حالات کو لکھ رہا ہے، اور سب کا حساب قیامت کے روز دینا ہے۔ یہی وہ روح ہے جو قرآن کریم انسانوں میں پیدا کرتا ہے کہ ہر قانون کے اول یا آخر میں خوف خدا اور فکر آخرت کا ایسا محافظ ان کے قلوب پر بیٹھتا ہے کہ وہ رات کی اندھیریوں میں اور خلوت میں بھی کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہوا ڈرتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ مان لیا رسول نے جو کچھ اتارا اس پر اس کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو۔ کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے پیغمبروں میں سے، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ اے ہمارے رب، نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے، اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر۔ اے رب ہمارے، اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں، اور درگزر کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر، تو ہی ہمارا رب ہے، مدد کر ہماری کافروں پر۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ احادیث صحیحہ معتبرہ میں ان دونوں آیتوں کے بڑے بڑے فضائل مذکور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لی تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رب رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ ان دونوں آیتوں کی معنوی خصوصیات تو بہت ہیں، لیکن ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اکثر احکام شرعیہ اجمالاً و تفصیلاً ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق معاشرات وغیرہ۔ آخری 2 آیتوں میں سے پہلی آیت میں اطاعت شعار مؤمنین کی مدح کی گئی ہے، جنہوں نے اللہ جل شانہ کے تمام احکام پر لبیک کہا اور تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ اور دوسری آیت میں ایک شبہے کا جواب دیا گیا جو ان 2 آیتوں سے پہلی آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیدا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے فضل و رحمت بے حساب کا ذکر فرمایا گیا۔ وہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کہ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کر دیا کرو، چھپاؤ ہر حال میں اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ آیت کی اصل مراد تو یہ تھی کہ اپنے اختیار و ارادے سے جو کوئی عمل اپنے دل میں کرو گے اس کا حساب ہوگا، غیر اختیاری وسوسہ اور بھول چوک اس میں داخل ہی نہ تھی، لیکن الفاظ قرآن بظاہر عام تھے۔ ان کے عموم سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے گا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سن کر گھبرا اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام اپنے اراد و اختیار سے کرتے ہیں حساب انہی اعمال کا ہوگا۔ غیر اختیاری خیالات جو دل میں آ جاتے ہیں ان کا حساب نہ ہوگا۔ مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر خیال پر جو دل میں آئے حساب ہوگا۔ اس میں تو عذاب سے نجات پانا سخت دشوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ آیت کی صحیح مراد معلوم تھی، مگر الفاظ کے عموم کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ کہنا پسند نہ فرمایا، بلکہ وحی کا انتظار کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے، خواہ آسان ہو یا دشوار، مومن کا کام یہ نہیں کہ اس کے ماننے میں ذرا بھی تأمل کرے۔ تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام سن کر یہ کہو، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپ کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی۔ اے ہمارے پروردگار، اگر حکم کی تعمیل میں ہم سے کوئی کوتاہی یا فرگزشت ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما دے، کیونکہ ہمارا سب کا آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، اگرچہ ان کے ذہن میں یہ خیال کھٹک رہا تھا کہ بے اختیار دل میں آنے والے خیالات اور وسوسے سے بچنا تو سخت دشوار ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں، جن میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی مدح اور دوسری میں اس آیت کی اصلی تفسیر بتلائی گئی، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اشتباہ پیش آیا تھا۔ اب پہلی آیت کے الفاظ دیکھیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ایمان رکھتے ہیں رسول اس چیز پر جو ان کے پاس نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائی اور اس میں بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کے لفظ رسول فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تشریف کو واضح کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا والمؤمنون، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وحی پر ایمان و اعتقاد ہے، اسی طرح عام مومنین کا بھی اعتقاد ہے، اور جو طرز بیان اس جملے میں اختیار فرمایا، پہلے پورا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ذکر میں لایا گیا۔ اس کے بعد مومنین کے ایمان کا علیحدہ تذکرہ کیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ نفس ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان شریک ہیں، لیکن درجات ایمان کے اعتبار سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مشاہدہ اور سماع کی بنا پر ہے، اور دوسرے مسلمانوں کا علم ایمان بالغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کی بنا پر ہے۔ اس کے بعد اس ایمان مجمل کی تفصیل بتلائی
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مومنین میں شریک تھا، کہ وہ ایمان تھا اللہ تعالیٰ کے موجود اور ایک ہونے پر، اور تمام صفت کاملہ کے ساتھ متصف ہونے پر، اور فرشتوں کے موجود ہونے پر، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور سب رسولوں کے سچے ہونے پر۔ اس کے بعد اس کی وضاحت فرمائی کہ اس امت کے مومنین پچھلی امتوں کی طرح ایسا نہ کریں گے کہ اللہ کے رسولوں میں باہمی تفرقہ ڈالیں، کہ بعض کو نبی مانیں اور بعض کو نہ مانیں، جیسے یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، مگر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا۔ اس امت کی یہ مدح فرمائی کہ اللہ کے کسی رسول کا انکار نہیں کرتے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس جملے پر ان کی تعریف کی گئی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق زبان سے کہا تھا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ایک خاص انداز سے وہ شبہ دور کیا گیا جو پچھلی آیت کے بعض جملوں سے پیدا ہو سکتا تھا، کہ دل میں چھپے ہوئے خیالات پر حساب ہوا تو عذاب سے کیسے بچیں گے؟ ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زائد کام کا حکم نہیں دیتے، اسی لیے غیر اختیاری طور پر جو خیالات و وسوسے دل میں آ جائیں اور پھر ان پر کوئی عمل نہ ہو تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاف ہیں۔ حساب اور مواخذہ صرف ان افعال پر ہوگا جو اختیار اور ارادے سے کیے جائیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس طرح انسان کے اعمال و افعال جو ہاتھ، سر، آنکھ اور زبان وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اعمال ظاہرہ کہا جاتا ہے، ان کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری جو ارادہ و اختیار سے کیے جائیں، جیسے ارادے سے بولنا، ارادے سے کسی کو مارنا، دوسرے غیر اختیاری جو بلا ارادہ سرزد ہو جائیں، جیسے زبان سے کہنا چاہتا تھا کچھ اور نکل گیا، کچھ یا رشی سے بلا اختیار ہاتھ کی حرکت ہوئی، اس سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی۔ ان میں سب کو معلوم ہے کہ حساب و کتاب اور جزا و سزا افعال اختیار کے ساتھ مخصوص ہیں۔ افعال غیر اختیاریہ کا نہ انسان مکلف ہے، نہ ان پر اس کو ثواب یا عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ افعال جن کا تعلق باطن یعنی دل کے ساتھ ہے، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری جیسے کفر و شرک کا عقیدہ جس کو قصد و اختیار کے ساتھ دل میں جمایا ہے، یا سوچ سمجھ کر ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جس کو تکبر کہا جاتا ہے، یا پختہ ارادہ کرنا کہ شراب پیوں گا، اور دوسرے غیر اختیاری مثلاً بغیر قصد و ارادے کے دل میں کسی برے خیال کا آ جانا۔ ان میں بھی حساب و کتاب اور مواخذہ صرف اختیاری افعال پر ہے، غیر اختیاری پر نہیں ہے۔ اسی تفسیر سے جو خود قرآن کریم نے بیان کر دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اطمینان ہو گیا کہ غیر اختیاری وسوسہ اور خیالات کا حساب و کتاب اور ان پر عذاب و ثواب نہ ہوگا۔ اسی مضمون کو آخر میں اور زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ انسان کو ثواب بھی اس کام کا ہوتا ہے جو ارادے سے کرے،
اور عذاب بھی اس کام پر ہوتا ہے جو ارادے سے کرے۔ اور مراد یہ ہے کہ ابتداً بلا واسطہ اس عمل کا ثواب یا عذاب ہوگا جو قصد و ارادے سے کرے۔ کسی ایسے عمل کا ثواب و عذاب بلا واسطہ ہو جانا جس کا اس نے ارادہ نہیں کیا، اس کے منافی نہیں۔ اس سے اس شبہے کا جواب ہو گیا کہ بعض اوقات آدمی کو بلا قصد و ارادہ بھی ثواب یا عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیات اور بہت سی روایات حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی کوئی ایسا نیک کام کرے جس سے دوسرے لوگوں کو بھی اس نیکی کی توفیق ہو جائے، تو جب تک یہ نیک لوگ کام کرتے رہیں گے اس کا ثواب اس پہلے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی طریقہ گناہ کا جاری کیا تو آئندہ جتنے لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہوں گے اس کا وبال اس شخص کو بھی پہنچے گا جس نے اول یہ برا طریقہ جاری کیا تھا۔ اسی طرح روایات حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل کا ثواب دوسرے آدمی کو دینا چاہے تو اس کو یہ ثواب پہنچتا ہے۔ ان سب صورتوں میں بغیر قصد و ارادے کے انسان کو ثواب یا عذاب ہو رہا ہے۔ اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ثواب و عذاب بلا واسطہ اس کو نہیں پہنچا بلکہ دوسرے کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جو واسطہ بنا ہے اس میں اس کے اپنے عمل اور اختیار کو بھی دخل ضرور ہے، کیونکہ جس شخص نے کسی کا ایجاد کیا ہوا اچھا یا برا طریقہ اختیار کیا اس میں پہلے شخص کی عمل اختیاری کا دخل ضرور ہے، اگرچہ اس نے اس خاص اثر کا ارادہ نہ کیا ہو۔ اسی طرح کوئی کسی کو ایصال ثواب جبھی کرتا ہے کہ جب اس نے اس پر کوئی احسان کیا ہو۔ اس لحاظ سے یہ دوسرے کے عمل کا ثواب و عذاب بھی در حقیقت اپنے ہی عمل کا ثواب یا عذاب ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی شخص اگر نمازیں پڑھتا رہا، اسی دوران اگر اس نے کسی بہن بھائی یا کسی چھوٹے بچے کو کوئی طریقہ نماز سکھا دیا یا وضو کا طریقہ سکھا دیا اور وہ بچہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ گیا، پھر اس نے اس کو اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیا، تو اس کا ثواب اس کو اسی طرح ملتا رہے گا جب تک وہ نیک اعمال اسی طرح نماز پڑھتا رہے گا یا اسی طرح کسی نیک عمل کو شروع کرنے سے پہلے انہی مسنون طریقوں سے وضو کرتا رہے گا۔ بالکل آخر میں قرآن کریم نے مسلمانوں کو ایک خاص دعا کی تلقین فرمائی جس میں بھول چوک اور بلا واسطہ خطا کسی فعل کے سرزد ہونے کی معافی طلب کی گئی۔ فرمایا گیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، بھول چوک اور خطا پر ہم سے مواخذہ نہ فرما۔ پھر فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار، ہم پر بھاری اور سخت اعمال کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا ہم سے پہلے لوگوں بنی اسرائیل پر ڈالا گیا ہے، اور ہم پر ایسے فرائض عائد نہ فرمائیے جن کی ہم میں قوت و طاقت نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ سخت اعمال ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد تھے،
کہ کپڑا پانی سے پاک نہ ہو بلکہ کاٹنا یا جلانا پڑے، اور قتل کے بغیر توبہ قبول نہ ہو۔ یا مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم پر عذاب نازل نہ کیا جائے جیسا کہ بنی اسرائیل کے اعمال بد پر کیا گیا، اور یہ سب دعائیں حق تعالیٰ نے قبول فرمانے کا اظہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر دیا۔ الحمدللہ، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری یہ سورۃ بقرہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، اس کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے ذریعے ہماری دنیا و آخرت کی تمام مصائب و پریشانیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کا رزق آسان اور وسیع اور فراخ فرما دے۔ یا اللہ کریم، اس قرآن کی برکت سے ہمارے زندگیوں میں قرآن کی برکت عطا فرما دے، ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا آسان کر دے، قرآن پر عمل کرنا آسان کر دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ کریم، اس قرآن کی برکت سے ہمارا رزق، تمام مسلمانوں کا رزق آسان فراخ کر دے، ان کی روزیوں میں اضافے فرما دے، ان کے تمام مصائب و پریشانیوں کو حل فرما دے۔ یا اللہ کریم، آج جو یہ سورۃ بقرہ ختم کی ہے، اس میں جو کہیں